اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے ٹانگ کے اندر 2 بلڈ کی سرکولیشن جاری ہے، جبکہ تیسری ویسلز نہیں ہے. اور اگر تیسری ویسل نہیں ہے اور پیشنٹ جو ہے اس کو سمٹمس ہیں، پیشنٹ کو اس کو زخم بنا ہوا ہے اور اس کو ہم کھولتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور پیشنٹ ہے پیریفرل ویسکولر ڈیزیز کا، جس کے اندر ایلک آرٹری اسٹینوسس ہے، پروفنڈ آرٹری اسٹینوسس ہے. اس کا جو فٹ ہے اس کا کافی کولڈ ہے، فٹ کے اندر کوئی سرکولیشن نہیں ہے، اور جو سرکولیشن جو ہے اس کی کولیٹرل ویسلز کے ذریعے ہو رہی ہے. یہ ایک سیویئر پیشنٹ ہے جس کو پیریفرل ویسکولر ڈیزیز ہے، اور اس کے اندر ٹانگ کے اندر کوئی فلو نہیں ہے. اس کو پھر ہم نے جس کو جو ہے اس کی ہم نے وائر شایر ڈال کے اس کے اندر اس کی سرکولیشن کو امپروو کیا، اس کی اینجیوپلاسٹی وغیرہ کی، اور اینجیوپلاسٹی کرنے کے بعد اس کی فٹ کی سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، اور اب جو ہے پیشنٹ کا جو ہے وہ وارم ہو گیا. میرا نام ڈاکٹر شہباز احمد قاضی ہے. آپ نے یہ 2-3 کیسز دیکھے ہوں گے جس کے اندر خون کی سرکولیشن جاری تھی. اس میں 3 آرٹری ہوتی ہے ٹانگ کے اندر، جس میں سے 1 آرٹری بند ہے. عام طور پہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو فٹ کے اندر السرز ہوتے ہیں، زخم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو سیکنڈ کیس آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو جناب یہ ایک ویری سیویئر ڈیزیز تھا پیشنٹ کو، جس کے اندر پیشنٹ کی جو ویسلز وغیرہ ہیں ساری بند ہے. پیشنٹ کا ایک جو ہے ایکیوٹ اسکیمیا ہوا ہے، یعنی اس کے فٹ کے اندر جو اس کا پیر جو ہے وہ کولڈ ہے، اور اس کی جو ہے اس کے اندر ویسلز جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہی ہیں ڈاپلر کے اندر. یہ جو پیریفرل ویسکولر ڈیزیز ہیں ہوتی ہیں، یہ بڑی ایڈوانس سٹیج کے اندر ہوتی ہیں، اور عام طور پہ اگر اس کو آپ ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو ان دا اینڈ جو ہے پیشنٹس کو جو ہوتا ہے وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے اپنا فٹ لاس کرتا ہے، اس کی موٹر اور سینسری سینسیشن لاس ہوتی ہے، اور ان دا اینڈ جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ گینگرین کے اندر. اور ایک اسٹیج آتا ہے جس کے اندر اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے تو آپ کا جو ٹانگ جو ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے، ٹو ایمپوٹیشن، یا جو پیر جو ہوتا ہے ابو نی ایمپوٹیشن، بلو نی ایمپوٹیشن جو ہوتا ہے وہ کٹتا ہے، اور آپ ساری زندگی کے لیے ڈسیپر ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی وہ لوگ جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں، جو کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں، کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، ہائپرٹینسو پیشنٹس ہوتے ہیں، نیورو واسکولر ڈیزیز ہوتی ہیں، ان کو اپنی میڈیکیشنز کو جو ہے وہ اس پہ نہیں صحیح سے چلتے، اور ان دا اینڈ جو ہے ان کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ کلاڈیکیشن سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، پین کے ساتھ، پھر ریسٹ پین کے ساتھ، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ ان کی سمٹمز جو ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایکیوٹ سٹیج، کرونک سٹیج، اور ساری چیزیں جو ہیں ایڈریس ہوتی ہیں. تو یہ جو پیریفرل ویسکولر ڈیزیز ہے، یا کرٹیکل اسکیمیا ہے، یا ٹانگوں کے اندر جو پین کی علامت ہوتی ہیں، یا زخم بنتے ہیں، کلاڈیکیشن ہوتی ہیں، یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیزیز ہے جس کو ایڈریس ہونا چاہیے. میڈیکل مینجمنٹ ہونی چاہیے، ایکسرسائز ہونی چاہیے، اور ان دا اینڈ اگر میڈیکیشن ایکسرسائز سے پیشنٹ کے کسی سمٹمز کنٹرول نہیں ہوتے تو ان دا اینڈ جو ہے اینڈوواسکولر انٹرونشن جو ہم کرتے ہیں، جو پلاسٹی یا اسٹنٹنگ کرتے ہیں، جس کے اندر ویسلز وغیرہ کھولتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ پیریفرل ویسکولر ڈیزیز جو ہے پاکستان کے اندر، اس کو لوگ اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی پیشنٹ جو 50 سال سے اوپر کا ہے، جو اسموکر ہے، جو ڈائبٹک ہے، اور اس کی علامات ہیں، اس کو اپنے آپ کو اسکرین آؤٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ABI اسکریننگ کرانا چاہیے، ٹو پریشر میجرمنٹس کرنا چاہیے، جس سے پیشنٹس کو اینڈوواسکولر پروسیجر سے پہلے یہ بات کو نکالا جائے کہ پیشنٹ جو ہے اس کی پرفیوژن، یعنی فٹ پرفیوژن جو ہے وہ کم ہے، یا ایٹ لیسٹ اگر آپ کو سمٹمس ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ ایک CT اینجیو جو ہے آرٹیریل فیز کے اندر کسی بھی اچھے سے ڈپارٹمنٹ سے کرائیں، تاکہ کم از کم یہ بات پتہ چلے کہ آپ کی ویسل جو ہے وہ کون سی بند ہے اور کون سی کھلی ہے. اور اگر جو بند ہے اور پیشنٹ سمٹومیٹک ہے اور میڈیکل مینجمنٹ سے نہیں حل ہو رہا مسئلہ، تو اینڈوواسکولر مینجمنٹ، جس کو جو ہم اینجیوپلاسٹی اسٹنٹنگ کر کے ان کا کھولتے ہیں، اور اس سے پیشنٹ کی سمٹمس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سوشل ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.